آج بلوچستان جل رہا ہے۔ ہر دوسرے دن کسی نئے حادثے کی خبر آتی ہے۔ ریاست کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں جو بے امنی پائی جاتی ہے اس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے، جبکہ اگر بلوچ عوام سے پوچھا جائے تو 98% بلوچ ریاستی مظالم کی وجہ سے ناراض ہیں اور بلوچستان کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار مکمل طور پر صرف ریاست پاکستان کی ظالمانہ پالیسیز کو قرار دیتے ہیں۔ ایک طرف تو ریاست یہ کہتی ہے کہ ہندوستان بلوچستان میں حالات خراب کر رہا ہے، دوسری طرف آج تک ہماری ریاست نے ہندوستان کے خلاف کوئی ثبوت عالمی عدالت انصاف یا اقوام متحدہ میں پیش نہیں کیا۔ اگر واقعی ہندوستان بلوچستان میں دہشت گردی کر رہا ہے تو پاکستانی حکومت کو اب تک ہندوستان کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں چلے جانا چاہیے تھا، اقوام متحدہ سے رجوع کرنا چاہیے تھا، عالمی برادری کے سامنے ہندوستان کے خلاف ثبوت پیش کرنے چاہیے تھے، مگر ہمارے حکمران ہر دوسرے دن پاکستانیوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک فضول اور بکواس قسم کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس پریس کانفرنس میں بلوچ قوم اور بلوچ قوم کے رہنماؤں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، دو چار جذباتی باتیں کرتے ہیں اور سارا الزام ہندوستان کے سر ڈال کر چین کی نیند سو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی حکمران ہندوستان کے خلاف اس لیے عالمی عدالت یا اقوام متحدہ نہیں جاتے کیونکہ اگر ان عالمی فورمز پر گئے تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی حکومت بلوچستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ پھر انٹرنیشنل لیول پر جبری طور پر لاپتہ کیے گئے بلوچوں کا مسئلہ بھی اٹھے گا اور حکومت پاکستان سے بلوچوں کی مسخ شدہ لاشوں اور اجتماعی قبروں کے بارے میں دنیا سوال کرے گی۔ دنیا سوال کرے گی کہ بلوچستان میں قدم قدم پر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار موجود ہیں، پھر بھی وہاں دہشت گرد کھلے عام آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اور بلوچستان کی سب سے پرامن اور طاقتور آواز مہرنگ بلوچ جیل میں قید ہے۔ یہ کیسی حکومت ہے جو دہشت گردوں کو کھلی آزادی دیتی ہے، طالبان دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے اور ایک نہتی اور پرامن عورت مہرنگ بلوچ کو زندان میں قید کر کے اس پر بدترین تشدد کرتی ہے۔ 2018 میں جب ہندوستان کے پاس پاکستان کے خلاف ثبوت موجود تھے تو ہندوستان نے پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں ڈلوا دیا تھا اور کئی سال تک پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں رہنا پڑا تھا۔ اب اگر آج واقعی پاکستانی حکومت کے پاس ہندوستان کے خلاف کوئی ثبوت ہیں تو ہمت کریں اور ہندوستان کو FATF کی گرے لسٹ میں ڈلوائیں، اور اگر پاکستانی حکمرانوں کے پاس ہندوستان کے خلاف کوئی پختہ ثبوت موجود نہیں ہیں تو پھر پاکستانی عوام کو ہندوستان کے نام پر بے وقوف بنانا بند کریں۔ دراصل جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ فتنہ ہندوستان نہیں ہے بلکہ فتنہ اشرافیہ پاکستان ہے۔